بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سعادت طبیہ کالج کی طرف سے برسوں سے سلسلہ جاری ہے۔ رمضان شریف میں روزہ اور صحت کے مطابق کچھ معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ ان ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جو معلومات دیں گے وہ روزے دار کی افطاری کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کرنا مفید ہے یا نقصان دہ۔ روزے کا مقصد اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ یہ تم پر ہی نہیں، یہ بلکہ پہلوں کی سنت چلی آ رہی ہے، پہلوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اور رمضان ہو یا عام، روزوں کا سلسلہ پہلی قوموں سے، دیگر ممالک میں بسنے والے انسانوں سے، بہت ساری قوموں اور ممالک تہذیب و تمدن کا حصہ رہا ہے۔ مختلف انداز ہوا کرتے تھے، اوقات مختلف ہوا کرتے تھے، لیکن ایک مخصوص وقت ایسا تھا کہ جس میں پیاس، بھوک اور دیگر اشیاء سے زندگی ترک کر دی جاتی تھی۔ قرآن کریم میں یہ فرمانا کہ پہلوں نے بھی روزے رکھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگ، وہ انبیاء علیہ السلام کی امتیں بھی ہو سکتی ہیں، مختلف ممالک کے رہنے والے بھی ہو سکتے ہیں، ما قبل تاریخ سے جو اولاد آدم اس دنیا میں آباد رہی ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز بتائی گئی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار بنیادی طور پر کسی چیز سے رکنے کا نام ہے۔ ہم طبیب لوگ بیماروں کو پرہیز دیتے ہیں، بھائی یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، اس سے بچنا، یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے آپ نے ہاتھ کھینچ کے رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی تتقون کا معنی یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پرہیز کرو۔ پرہیز کس چیز سے کرنا ہے؟ ایک وقفے کے بعد آپ نے صبح سے روزہ رکھا، لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ ساری چیزیں چھوڑ دی رات کے ٹائم میں، لیکن اس میں کیا ہے، لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر سے لے کر ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات آنے تک روزہ ہے۔ روزہ کس چیز کا ہے؟ کھانا نہیں، پینا نہیں، شہوت سے بچے رہنا ہے، اور بہت سارے فقہا نے بہت طویل فہرستی ہے کون سی چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہے، مفسدات رمضان کون سے ہیں، مفسدات مستحبات کیا ہیں، مسنون کیا ہیں، اور بہتر انداز کیا ہے، کس طریقے سے انسان اپنی زندگی کو ان 24 گھنٹوں میں وہ معمول بنائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم لوگ طب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آج کا جو روزہ ہے، آج پہلا روزہ ہے، آج کا روزہ ماشاءاللہ ٹھیک رہا، موسم بھی ٹھیک رہا، کوئی پیاس محسوس نہیں ہوئی، اور پہلے ایک دو روزے آدمی آسانی سے رکھ لیتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، بھوک اور پیاس کی گرانی ہمیں ستانے لگتی ہے۔ افطاری کریں، مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ کھجور سے روزہ افطار کریں، کھجور سے افطار کریں، اگر میسر ہو۔ میسر نہ ہو، جو میسر ہو اسے کر لیں۔ اس میں حکمت یہ ہے طبی طور پر کہ جب آدمی خالی پیٹ ہوتا ہے، وہ آدمی کہتے ہیں کہ جناب صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا، گرمی کے دن ہے، پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی، آدمی کھانے پینے اور غذائی کمزوری کی وجہ سے نڈھال بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھوک پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے، کثرت سے کھانے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں کھجور سے افطاری کا کہا گیا، اگر میسر ہو۔
وگرنہ جو چیز ملتی ہے آپ اسے استعمال کریں۔ صبح کے وقت میں جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، جسم پہلا کھانا ہضم کر چکا ہوتا ہے، وہ ہمارے جسم میں حل ہو چکا ہوتا ہے، جزو بدن بن چکا ہوتا ہے، تو اس وقت جسم غذا طلب کرتا ہے۔ جو چیز خالی پیٹ کھائی جائے وہ فوری طور پر جسم میں جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کھجور اور انڈا یہ دو ایسی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ ان کا فضلہ نہیں بنتا اگر انہیں مناسب انداز میں بھوک کی حالت میں کھایا جائے۔ انڈے کو زیادہ نہیں ابالنا، کچا ہو، اور جسے آدھا کچا ہاف بوائل کہہ سکتے ہیں۔ انڈا اور کھجور دو ایسی نعمتیں ہیں، اگر انہیں مناسب انداز میں اور مناسب مقدار میں بھوک کی حالت میں کھایا جائے تو یہ جزو بدن بن جاتے ہیں، ان کا فضلہ تیار نہیں ہوتا، بہت کم۔ تو کھجور بنیادی طور پر ہمارے جسم میں جذب ہو جاتی ہے، بھوک کی حالت میں جب ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو یہ خود بخود جسم کا حصہ بن جاتا ہے اور اس توانائی کو بحال کرتی ہے جو بھوک کی وجہ سے یا کھانے پینے میں جو تاخیر ہوئی ہے اسے یہ پوری کر سکے، لیکن اس کا فضلہ نہیں بنتا۔ یعنی جس چیز کو آدمی جذب کر لے، جسم اسے ہضم کر لے، جذب کر لے، اس کا فضلہ نہیں بنتا۔ جس چیز کا فضلہ نہ بنے وہ طبیعت پر گرا نہیں ہوتی، طبیعت پر بوجھ نہیں بنتا اس کا۔ جب کھجور سے روزہ افطار کیا جاتا ہے تو وہ توانائی لوٹانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ایک دو کھجوریں روزے کی افطاری میں انسان کی توانائی کی بحالی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ انسان دوبارہ سے چست چالاک ہو جاتا ہے، اس کے روم میں، اس کے انگ میں پھرتی عود کر آتی ہے۔ روزے کی افطاری میں طرح طرح کے مشروبات بنائے جاتے ہیں، سوڈا کی بوتلیں ہوتی ہیں، مختلف شربت ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں جنہیں پینے کے لیے روزے دار تیار کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آپ جب دوسرے پارے کے آخری رکوع میں پہنچیں گے یا آخری سے پہلے میں پہنچیں گے تو وہاں اللہ نے ایک چیز بیان کی ہے، بنی اسرائیل کا ایک قصہ بیان کیا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، کہ اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا۔ وہ لشکر جا رہا تھا، بہت شدید گرمی تھی، پانی تھا نہیں لشکر کے پاس اور صحرا کا سفر تھا، اس میں حال بحال ہو رہا تھا لشکر۔ تو وقت کے نبی نے بتایا کہ آپ ایسے کریں، طالوت جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کے رہبر و رہنما تھے، کہ بھائی آگے نہر آنے والی ہے، تمہاری جو یہ حالت ہے بھوک پیاس کی وجہ سے تم نڈھال ہو رہے ہو، آگے نہر آ رہی، اب پیاس ہے، زبان میں کانٹے پڑ گئے ہیں پیاس کی وجہ سے۔ نبی نے فرمایا کہ تمہیں اس نہر سے آزمایا جائے گا، جس نے اسے پی لیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہاں اگر اس میں تھوڑا بہت گلے خشک کرنے کے لیے ایک دو گھونٹ پانی پی لیا تو ٹھیک ہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ جو لوگ ماننے والے تھے، تابعدار تھے، انہوں نے وہی ایک دو گھونٹ پانی پیا اور نہر پار کر گئے، اور جو لوگ نافرمان تھے، جنہوں نے اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا تھا، وہ ٹوٹ پڑے، انہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا، پھر وہ آگے نہ۔ یہاں ایک طبی نقطہ یہ ہے کہ جب افطاری میں ٹھنڈے مشروبات زیادہ مقدار میں پی لیے جائیں تو جو جسم کی گرمی اور توانائی ہوتی ہے اسے معتدل کرنے کے لیے، اس ٹھنڈ کو جسمانی حرارت کے مطابق کرنے کے لیے اس سے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، اس کی زیادہ قوت صرف ہوتی ہے۔ آپ ٹھنڈی چیز کھائیں یا گرم چیز کھائیں، انسانی جسم اس وقت تک اسے قبول نہیں کرتا، ہاضمہ اس وقت تک اسے قبول نہیں کرتا جب تک اسے خاص ٹمپریچر پر لا کر اپنے ٹمپریچر کے مطابق، یعنی جسمانی حرارت کے مطابق اس میں گرمی پیدا نہ کر لے۔ اس وقت جب آدمی کثرت سے ٹھنڈا پانی پیتا ہے، شربت پیتا ہے، تو وہ پوری توانائی اس سے معتدل کرنے کے لیے
صرف ہونے لگتی ہے، آدمی بے جان ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کی جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر افطاری کے بعد نماز بھی بمشکل پڑھتے ہیں، اور پھر ایسا لیٹ جاتے ہیں جیسے روح قبض ہونے والی ہو۔ تو اس وجہ سے افطاری میں فوری طور پر آپ تھوڑا بہت پانی پیئیں، جس سے آپ کا گلا خشک ہو، وہ خشکی ختم ہو جائے، پھر آپ دوسری چیزیں کھائیں، کھانا کھائیں، کوئی جو بھی کچھ میسر ہے اللہ نے دیا ہے، فروٹ چاٹ کھائیں، جو بھی کچھ آپ کو دیا ہے، اور تھوڑی مقدار، تاکہ جسم اس سے آہستہ 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 اپنے اندر جذب کرے اور جسم بیدار ہو جائے، وہ سسٹم آگاہ ہو جائے جو ہمارے ہاضمے کا ہے، ایک دم پورا بوجھ کھانے کا پینے کا اس پہ نہ ڈالیں۔ یہ تو روزے میں جو تتقون کی حکمت تھی، فلسفہ تھا، وہ تو آپ نے غلط کر دیا ہے۔ تو اس لیے آپ افطاری میں پانی کو کم مقدار میں استعمال کریں، کھجور کا استعمال کریں، خشک چیزوں کا استعمال کریں، یا نیم گرم چیز استعمال کریں، کوئی کعوہ میں استعمال کر لیں، کوئی ایسی چیز استعمال کر لیں، تو وہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ جب آپ نماز وغیرہ پڑھائیں تو پھر جو چیز آپ نے کھائی ہے وہ جسم میں کسی حد تک اثر کرنا شروع کر دے گی، ہاضمہ کام کرنا شروع کر دے گا، اس کے بعد جتنا چاہے آپ پانی پیئے، انشاءاللہ آپ بے جان نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بالکل یخ بستہ پانی برف کی طرح ٹھنڈے کر کے کولے استعمال کرنا یا مشروبات بنانا، یہ کوئی ایسی چیز کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر بہتر ہو تو آپ ایسے کریں کہ آج کل سٹرابری آ رہی ہے، اس کا جوس بنائیں، یا پھلوں کا جوس آپ استعمال کریں، تو یہ جسمانی جسم میں طب کے لحاظ سے بہترین کارکردگی کا حامل ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ شربت یا کوکو کولا یا ٹھنڈا دودھ سوڈا ان چیزوں سے آپ بچیں۔ ہاں، آپ ایسے کریں کہ ٹھنڈا رکھیں، لیکن اس کو نارمل حالت میں رکھیں، اتنا زیادہ ٹھنڈا نہ ہو کہ دانتوں میں درد ہونے لگ جائے اور اندر تک پتا چلے کہ بھئی یہ کام ہو گیا ہے۔ دہی کروں گا کہ آپ افطاری میں پانی کا استعمال کم کریں، اور جوس وغیرہ جو ہم پھلوں سے کرتے ہیں اس کا بھی آپ مناسب انداز میں استعمال کریں، بے تحاشا یہ بھی مت پیئیں۔ نماز کے بعد پھر آپ جتنی آپ کی طلب ہو، جتنی آپ کی پیاس ہو، اتنا آپ پی سکتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ تراویح بھی آسانی سے پڑھ لیں گے اور آپ بے جان بھی نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے ہاتھ پاؤں پر چلنا پھرنا شروع کر دیں گے، نہ کہ آپ چارپائی پر لیٹ کر جو ہے نا عشاء تک انتظار کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔